محبت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جتنا آپ آگے آ سکتے ہیں آپ تھوڑا آگے آ جائیے۔ یا اللہ صلی اللہ۔ جشن کی قبولیت کے لیے اور انتظام کرنے والے منتظمین کی توفیقات میں اضافے کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، ولایت امیر المومنین کی محبت میں اضافے کے لیے بلند صلوات۔ استحکام پاکستان کے لیے بلند صلوات۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ واقتدر علی الاشیاء بالقدرہ تجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين بالقاسم محمد الذي في التوراة إظهاره وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين صلوات لعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب مل کے جواب دے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مل کے صلوات پڑھو سامعین محترم عالی قدر احباب موالیان حاضر کرار میں آپ تمام حاضرین و سامعین
ولایت کی بارگاہ میں جشن مولود کعبہ کا اہتمام و انتظام و انصرام کرنے اور شرکت کی سعادت حاصل کرنے پر ہدیہ تبریک کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز اس قطعے سے کر رہا ہوں کہ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے اور جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے۔ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے اور جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، اور پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں کہ مکروز کو حج پہ نہ جانا چاہیے۔ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، اور پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں کہ مکروز کو حج پہ نہ جانا چاہیے۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف خانہ کعبہ ایک راز نہاں ہے، ایک راز ہے۔ یہ خانہ کعبہ کو جو طواف کیا جاتا ہے ایک راز ہے۔ مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف خانہ کعبہ ایک راز نہاں ہے، اور حرم کے گرد پھر کا ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے۔ مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف خانہ کعبہ ایک راز نہاں ہے، اور حرم کے گرد پھر کا ڈھونڈتے ہیں ارے بتوں کے توڑنے والا کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے، بلند صلوات پڑھیے۔ میں مولا کی تعریف سے پہلے مولا کے مولا پروردگار کی تعریف میں چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ علی کی تعریف سے پہلے علی کی تعریف میں کچھ جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے اپنے وجود کے ثبوت کے لیے روشن ترین حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کا نام علی رکھا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے اپنے وجود کے ثبوت کے لیے، یا جملے کو بدل کر کہوں کہ جس نے اپنے ہونے کے ثبوت کے لیے واضح ترین آیتوں میں سے ایک واضح ترین آیت کا نام علی رکھا۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام جیسے قاری قرآن، ناطق قرآن، مجسم قرآن، مدلل ایمان، کل ایمان، کردار حضرت ابو طالب کی پہچان، کردار حضرت ابو طالب کی جان پہچان، بیت اللہ کی شان، مولا امیر المومنین جیسے مبلغ اس کائنات میں ارسال کیے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے 1,24,000 جملے پر توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے 1,24,000 انبیاء کرام کے سلسلہ نبوت اور رسالت کے اختتام پر ہدایت کے پہلے نقطے کا نام علی رکھا۔ صلوات اللہم
کی محبتوں کا مشکور ہوں. سارے مل کے بولیں تو انشاءاللہ بات کرنا میرے لیے اور بہتر ہوگا. آج جشن ہے, آپ نے بولنا اور میں نے پڑھنا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنے بہتر انداز سے انشاءاللہ اپنی معروضات آپ کے سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گا. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں. پھر تو جو چاروں جملے پر تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو علم سے عالم اور عالم کو شہر علم کا دروازہ بنانے والا ہے. جو علم سے عالم اور عالم کو شہر علم کا دروازہ بنانے والا ہے اور باب شہر علم کی تعریف ان کے دشمنوں کی زبانوں پر جاری کرانے والا ہے. حیدریہ نہیں ایسے نہیں, نعرے کا جواب آج جشن ہے. حیدریہ. چلیے میں آپ کو نعرے کی عظمت کے حوالے سے اپنے شہر کے شاعر علامہ اقبال جن سے مجھے عشق ہے ان کا ایک شعر جو ان کے فارسی کلیات میں موجود ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نعرہ حیدر نعرہ بوذرست. علی کا نعرہ ہر انسان کا نعرہ نہیں, یہ ابو ذر جیسے سچے انسان کا نعرہ ہے. حیدری شکر گزار ہوں, بس اس طرح بیدار رہیں گے تو مجھے بات کرنے کا لطف آئے گا. نعرہ حیدر نعرہ بوذرست. علی کا نعرہ حقیقت میں ابو ذر کا نعرہ ہے. گرچہ زحل کے بلال و کمبر است, چاہے بلال کے گلے سے نکلے چاہے کمبر کے گلے سے نکلے. آپ نعرے کا جواب دیں. نعرہ حیدری. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو علم سے عالم اور عالم کو شہر علم کا دروازہ بنانے والا ہے اور باب شہر علم کی تعریف ان کے منکروں اور دشمنوں کی زبانوں پر جاری کرانے والا ہے. اچھا پھر تو چاہ رہا ہوں وہ پروردگار جو جیب میں مال, آنکھوں میں بینائی, کانوں میں سماعت, زبانوں میں قوت گویائی, دماغ میں خیال, رگوں میں خون اور دلوں میں مولود کعبہ کی امامت و ولایت کا ایمان جیسا رزق دینے والا ہے. حیدری صلوات اللہم صلی اللہ. حیدری. جیب میں مال, دلوں میں آنکھوں میں بینائی, کانوں میں سماعت, زبانوں میں قوت گویائی, دماغوں میں خیال, رگوں میں خون اور دلوں میں من کنت مولا فہذا علی مولا پر ایمان جیسا رزق عطا کرنے والا. خوف کی عبادت. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ پروردگار کی تعریف کر رہا ہوں میں. خوف کی عبادت اور شوق کا سجدہ کرنے والوں میں کچھ ایسے عبادت گزار علی جیسے متعارف کرانے والا جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے ما عبدتو کا خوف من نارے کا ولا تما من جنتے کا بل وجدتو کا اہلن للعبادت فعبدتو کا. پالنے والے علی نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہے. علی کی پیشانی بس اس لیے تیرے سامنے جھکتی ہے کہ تیرے سوا مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے سامنے علی سر جھکا سکے. حیدری آئی مدد حق ہے. آپ کا شکر گزار. خوف کی عبادت اور شوق کا سجدہ کرنے والوں میں وہ پروردگار کچھ ایسے عبادت گزار امیر المومنین جیسے متعارف کرانے والا جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کفا بعزن ان اکون لک عبدا وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبَّا أَنْتَ كَمَا أُحِبْ فَاجْعَلْ لِي كَمَا تُحِبْ. یہ بات علی کے لیے باعث عزت ہے کہ علی تیرا بندہ ہے, اور یہ بات علی کے لیے باعث فخر ہے کہ تو علی کا رب ہے.
انت کما احب فاجعلنی کما تحب، میرے اللہ علی نے تجھے ویسا رب پایا جیسے علی چاہتا تھا، اب تو علی کو ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ چلیے دو جملے۔ حیدری آئے، میں آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ تمہید میں میرے ساتھ مربوط ہو گئے۔ خوف کی عبادت اور شوق کا سجدہ کرنے والوں میں کچھ ایسے عظیم عبادت گزار متعارف کرانے والا، کچھ ایسے عظیم عالم اور قاضی اور جج اور داور متعارف کرانے والا جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا لأفتیت لأہل التوراۃ بتوراتہم ولأہل الانجیل بانجیلہم ولأہل الزبور بزبورہم ولأہل القرآن بقرآنہم، میں اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، اگر مجھے جج اور داور بنا دیا جائے تو میں ایسے فیصلے کروں گا، تورات والوں کے لیے تورات سے فیصلے کروں گا، زبور والوں کے لیے زبور سے فیصلے کروں گا، انجیل والوں کے لیے انجیل سے فیصلے کروں گا، قرآن والوں کے لیے قرآن سے یوں فیصلے کروں گا، کتابیں بول کے کہیں گی یا رب ان علی قضا بقضائے کا، پروردگار جو علی نے فیصلہ کیا ہے یہ وہی فیصلہ ہے جو تیرا فیصلہ ہے۔ بس تھوڑے سے اور بیدار ہوں تو میں آج جشن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن سارے مل کے بولیں۔ ایک اور جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں۔ خوف کی عبادت اور شوق کا سجدہ کرنے والوں میں کچھ ایسے عظیم اور علیم جاننے والے، علم جاننے والے، عبادت گزار متعارف کرانے والا جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال فإن المال یفنا قریب وإن العلم یبقى ولا یزال، ہم اس قاسم کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور ہمارے دشمن کے حصے میں مال رکھا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کیونکہ مال تو فنا ہونے والا ہے اور علم کو کوئی فنا نہیں، علم کو کوئی زوال نہیں، علم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی علم باقی رہنے والا ہے۔ اچھا چلیے میں نہج البلاغہ سے مولا کے بچپن سے لے کر ولادت کعبہ، بلکہ یوں کہوں ولادت جوف کعبہ سے لے کر ولادت جوف کعبہ سے لے کر جوانی تک کے حالات پیغمبر کے ساتھ گزارے ہوئے نہج البلاغہ میں، یہاں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، تمام جنگوں میں فتح کرنا یہ میرا مولا کا فعلی معجزہ ہے، اور نہج البلاغہ میرے مولا کا قولی معجزہ ہے۔ وہ فعلی معجزہ تھا، یہ قولی معجزہ ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں، آپ میلاد سننے آئے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بتاؤں کہ کعبے میں پیدا ہونے والا بچپن کیسے گزارتا رہا اور جوانی کیسے گزارتا رہا، اور میں یہ الفاظ مولا کی زبان سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو مولا نے بیان کیا۔ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں، بلند تر صلوات پڑھ لیجئے گا، صلوات کو زحمت سمجھ کے نہیں، عظیم عبادت سمجھ کے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قد علمتم موضعی من رسول اللہ بالقرابت القریبہ والمنزلت الخصیصہ، تم جانتے ہو رسول کے ساتھ میری کتنی قریب کی عزیزداری ہے اور قربت کا مقام اور منزلت کتنی بلند۔ سنیے مولا کے جملے، یزمونی الی صدرہی، آج جو جعلی جملے وہ فخر کرتا ہے، علی فرماتے ہیں یزمونی الی صدرہی، پیغمبر ہر وقت مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، وَيَكْنُفْنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ، جب سوتے تھے مجھے اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اور وہ مجھے اور اپنے جسد مبارک کو، میرے ساتھ علماء تشریف فرما ہے، اپنے جسد مبارک کو میرے ساتھ مس کرتے تھے، وَيُشِمُّنِي عَرَفَهُ، اور اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے،
توجہ چاہ رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کون یمزغ الشیء ثم یلکمنی ہے. پیغمبر بچپن میں جب مجھے کوئی چیز کھلانا چاہتے تھے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے، نرم کرنے کے بعد پھر علی کے منہ میں ڈالتے تھے. کون یمزغ الشیء ثم یلکمنی ہے. کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے، مجھے کھلانے سے پہلے اسے چباتے تھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے. اور جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ. پیغمبر نے کبھی میرے قول اور فعل میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھا. انہوں نے میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں دیکھا کبھی بھی. وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ، نہ میرے قول میں کوئی جھوٹ دیکھا، وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، اور نہ میرے فعل میں کوئی لغزش دیکھی. توجہ چاہ رہا ہوں. وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِلَّةٌ أَنْ كَانَ فَتِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. اللہ نے دودھ پڑھائی کے وقت ہی سے روح الامین فرشتے کو ان کے ساتھ لگا دیا تھا جو پیغمبر کو ہر وقت پاکیزہ سیرتوں کے راستے پر لے کر چلتا رہتا تھا. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں نبی کے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یا سارے بیدار ہو تو میں حیدری شکر گزار ہوں، تھوڑے سا اور بیدار ہو جائیں. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، میں اپنے مولا کے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ. اب ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے ایک عظیم پرچم کو بلند کرتے تھے اور مجھے اس کی اتباع اور پیروی کا حکم دیتے تھے. جملہ سنیے گا، وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِهْرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. آپ سال میں کچھ ایام غار حرا میں گزارتے تھے، غار حرا میں میرے سوا نبی کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا. بہت بڑا جملہ ہے. نبی غار حرا میں جاتے تھے تو میرے سوا ان کے حالات کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا. آگے جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالت. جب جبریل آتا تھا علی اسے آتے ہوئے دیکھتا تھا. یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میرے ساتھ. ارا نہج البلاغہ ہے، ارا نور الوحی والرسالہ. جب جبریل آتا تھا وہی لے کر علی آتے ہوئے دیکھتا تھا، جب وہ وہی سناتا تھا علی وہی سنتے ہوئے دیکھتا تھا. ارا نور الوحی والرسالت واشم ریح النبوت، اور علی نبوت کی خوشبو کو سونگتا چلا جاتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، علی نبوت کی خوشبو کو سونگتا چلا جاتا ہوں. اور جب پیغمبر میری اس عادت کو دیکھتے تھے، میری اس حالت کو دیکھتے تھے، بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو. پیغمبر فرماتے ہیں علی تسمع ما اسمع، علی تو وہی سنتا ہے جو محمد سنتا ہے. آئے سارے مل کے بولیے، تسمع ما اسمع، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. ترا ما ارا، اور تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. اگر تم جبرائیل کو دیکھتے ہو میں دیکھتا ہوں، تم جبرائیل کو دیکھتے ہو. جبرائیل وہی لے کے آتا ہے، وہ مجھے سناتا ہے، تم ویسے ہی سنتے ہو جیسے میں سنتا ہوں. الا انک لست بنبی، مگر تم نبی نہیں ہو. انک وزیر، تم میرے محمد جیسے انسان کا وزیر ہے. وانک لعلی خیر، اور بس تو ہی تو خیر پر ہے. حیدری میں شکر گزار ہوں آپ توجہ ہے نا آپ سب کی. بہت چاہ رہا ہوں میں آپ کے توجہات کو مبذول کرنے کے لیے چند جملے اور دے رہا ہوں. آج کی یہ بزم مبارک اور یہ تقریب سعید مخصوص ہے ذکر و فکر و افکار و سیرت مولود کعبہ. سیرت مولود کعبہ، روح کعبہ، نور کعبہ، تنویر کعبہ، جان کعبہ. جب تک سارے نہیں بولیں گے میں مکمل نہیں کروں گا. جان کعبہ، مبلغ توحید، موتی رسالت،
مولا علی شیر خدا گل بن باغ صفا سرو دبستان وفا خورشید برج اقتضا مقصود امر کن فکاں مطلوب اسم جسم جاں مانی حرف انما صدف در ولایت اشرف برج امامت شاہ عرب ماہ نجف دانندہ عقل و نظر بینندہ نفع و ضرر منشی دیوان قضا نفس رسول مجتبہ زوج بطول پارسا یار سارے مل کے بولیں زوج بطول پارسا قائم مقام مصطفیٰ صاحب نصاب انبیاء عالی علم والا ہمم شیر خدا میر امم اعظم امیر المومنین کاشف سر یقین توحید کے امین منار فتح مبین کسر علطہ کا مالک آسمان اللہ فتح کے آفتاب درج لوک و شفل گتا کے گہر یکتا برج انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ کے کوکب تابندہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کے نور سے راستہ درس گئے سلونی کے خطیب علم لدنی کے معلم تخت عظمت و بزرگی کی زینت واصلین کے سردار کاملین کے مقصد فلک امامت کا روشن سورج عالم لاہوت کے واقف کار انسانی مدارس سے بہرمند چشمہ مشاہدہ کے سر چشمہ فنون جہاد کے جامع انوار جومردی کے مظہر آثار مردانگی کے مصور کتاب ولایت کا دیباچہ عہد وسائد کا تاجدار کتاب عنایت الہیہ کا سرنامہ رسالہ ہدایت کی تمہید دار سعادت کا مرکز آسمان سعادت کا کتب بسم فصاحت کی شمع روشن چمن سخاوت کے گلے سرسبر آسمان شجاعت کے بحر طلبہ دنیا قضاء و قدر کے حاکم سرور انبیاء کے دار رازدار من کنت مولا ہو فہذا علی مولا حیدری حیدری من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے ساتھ مخصوص تخصیص حدیث سری ماؤ انتجبیتو فلاو کن اللہ انتجبہو کے مصداق آپ کے کلام کے ذوالفقار کے ہر فکرے نے فصاح عرب کی صفوں کو تحوالہ کر دیا اور دلدادگان ولایت کا سلسلہ اعتقاد آپ کے قلب ہدایت کو نداک ساتھ متصل ہو گیا تمام اولیاء اللہ کے سردار تمام برگزیدگان الہی کے سردار انسانیت کے عدیم المثال قائد اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب اللہ آپ کو سلامت رکھے یا آپ کا شکر گزار ہوں تھوڑا سا اور بیدار ہوں تو میں اور بہتر انداز سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہستی جنہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ آفاقی شعر کہا گیا فارسی نے کسر میسر نشد سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت توجہ چاہ رہا ہوں میں شعر کی تشریح میں دو جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کسر میسر نشد سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت سعادت کا لفظ آیات میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنے نصیب اور سعادت کی بات ہے میں دیکھتا ہوں کون کتنا بیدار ہے یہ اپنے نصیب اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے جسے جہاں جہاں چاہا اسے پیدا کر دیا پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اللہ نے جسے جہاں جہاں پیدا ہونے کے لائق سمجھا آپ غور کر رہے ہیں میرے جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ میں بڑی محنت کی ہے میں نے آپ کے لیے اللہ نے جسے جہاں جہاں پیدا ہونے کے لائق سمجھا کسی کو بت خانوں میں پیدا ہونے کے قابل سمجھا اسے وہاں پیدا کر دیا کسی کو عظیم گھروں میں پیدا ہونے کے قابل سمجھا اسے وہاں پیدا کر دیا گھروں میں پیدا کیا توجہ چاہ رہا ہوں اللہ نے جسے جہاں جہاں پیدا ہونے کے قابل سمجھا متولد ہونے کے لائق سمجھا اسے وہاں پیدا کر دیا 13 رجب توجہ چاہ رہا ہوں 13 رجب 30 عام الفیل کو اللہ نے پروردگار عالم نے خالق کون مکان مالک ارض و سما رازق انسان و حما مالک روح جسم مٹی سے پیکر انسان خلق کرنے والا ہر آواز کا سننے والا ہر چیز کا دیکھنے والا بادشاہ کو فقیر بنانے والا محتاج کو تخت شاہی پہ بٹھانے والا اور محمد و اہل بیت محمد کی محبت میں کلمہ کن کہہ کر اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود کا لباس پہنانے والا اس رب نے اس پروردگار نے کائنات میں موجود توجہ ہے آپ سب کی
اس رب نے، اس پروردگار نے کائنات میں موجود تمام گھروں کو دیکھا اور ایک مرتبہ پیدا ہونے والے کو دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ اپنے گھر کو منتخب کر کے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا۔ یہ وہ عظیم المثال مولود ہے جس کی ولادت کے لیے اللہ اپنے گھر کا انتخاب کیا کرتا ہے۔ حیدری، جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ابھی آپ ابتدار میں ہو رہے ہیں، آپ سارے مل کے بولیں۔ حضور آپ کے دن ڈیوٹی لگی تھی کچھ تو جو ہے آپ سب کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے غور سے سننا بھی ہے اور رسپانس بھی دینا ہے مجھے۔ حیدری، یہ اپنی اپنی نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے جسے اب میں اس طرح کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو دل آزاری نہیں کرتا، دل بیداری کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو دل آزاری نہیں کرتا، دل بیداری کرتا ہے، دلوں کو بیدار کرتا ہے۔ نظام الدین اولیاء جن کا مزار دلی میں ہے، شاہ ولی اللہ کا مزار بھی دلی میں ہے اور نظام الدین اولیاء کا مزار بھی دلی میں ہے، انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے امامت کے کانسیپٹ کو بیان کیا، امامت کے تصور کو بیان کیا۔ میں ساری نظم نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ مجھے بہت آگے جانا اور کچھ باتیں اور اس کرنی ہیں۔ اس پوری نظم میں بڑی تفصیلی نظم ہے، پھر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ اس کا ایک شعر آپ کی سماعت کر دیا کر رہا ہوں۔ نظام الدین اولیاء یہ وہ ہیں جن کی شاگردی کا اعلان علامہ اقبال بھی کرتے ہیں۔ کرم کرم کے غریب الدیار ہے اقبال، بندہ شاہ نجف غلام ہے تیرا۔ یہ اقبال نے نظام الدین اولیاء کے بارے میں کہا تھا۔ یہ نظام الدین اولیاء اپنی نظم میں کیا بیان کرتے ہیں سنیے۔ وہ فرماتے ہیں امام دین کسے، دنیا والے جسے چاہتے امام مان لیتے ہیں، لیکن نظام الدین اولیاء نے کہا سنو امام کسے کہتے ہیں۔ امام دین کسی باشد کہ در وقت ولادت ہو بابت در کعبہ و کعبہ سے کعبہ در صفا باشد۔ دین کا امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہوتا ہے جس کی ولادت کعبہ میں ہوتی ہے اور کعبے میں آنے سے کعبے کو کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ سب مل کے جواب دیں۔ حیدری صلوات اللہم صلی اللہ، آخری بندے تک مل کے صلوات پڑھیں، جہاں وہ آخر تک جو لوگ بیٹھے ہیں سب مل کے صلوات پڑھیں، بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں شکر گزار ہوا پڑھے توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک اور جو لوگ جس موضوع پر کہنے دیں، علی قدر احباب معصوم فرماتے ہیں کہ دو مقام انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بروز قیامت گواہی دے گا۔ ٹو پیسز، دو مقام انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ ایک وہ مقام جہاں سے اس کی زندگی کا سورج طلوع ہوا اور دوسرا وہ مقام جہاں پر اس کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ توجہ ہے؟ اگر کسی اچھی جگہ پیدا ہوا، اچھی جگہ مر گیا، وہ پلیسز دعائی دیں گی کہ اللہ اس کا آغاز بھی اچھا تھا، اس کا انجام بھی اچھا تھا۔ اگر بری جگہ پیدا ہوا، قابل مذمت مقام پہ پیدا ہوا، شراب خانے میں پیدا ہوا، شراب پیتا ہوا شراب خانے میں مر گیا، وہ مقام بول کر جسم کے اعضاء کی طرح، جس طرح قرآن کہتا ہے اعضاء گواہی دیں گی، آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں گواہی دیں گی، اس طرح وہ جگہیں بھی گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس کا آغاز بھی اچھا نہیں تھا، اس کا انجام بھی اچھا نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات انسانیت میں حسنین کا بابا، فاطمہ کا شوہر، مولود کعبہ، وہ واحد ایسا مولود ہے جس کی دونوں جگہوں کی گواہی جگہ نہیں خود اللہ دے رہا ہے۔ حیدری شکر گزار ہوں آپ کا، جگہ نہیں خود اللہ دے رہا ہے۔ پیدا ہوئے کعبے میں، شہادت پائی مسجد میں، وہاں کا گواہ بھی اللہ ہے، یہاں کا گواہ بھی اللہ ہے۔ کسیرہ میسر نشد سعادت، بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت۔ اچھا چلیے میں ایک اور انداز سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ 13 رجب 30 عام الفیل کو
یہاں پر میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ عرض کروں. میں نے نجم لگا کے جملے آپ سے عرض کی نا آپ کے سامنے. مولا فرماتے ہیں 30 عام الفیل کو، توجہ چاہ رہا ہوں، 30 عام الفیل کو، پیغمبر 30 سال بڑے ہیں مولا علی سے، ایک عام الفیل کو اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے، 30 عام الفیل کو مولا علی تشریف لائے. 30 سال پیغمبر بڑے، توجہ ہے، اور 30 سال مولا علی چھوٹے. توجہ چاہ رہا ہوں. اس عام الفیل کے ایام میں، سالوں میں مولا علی فخر کر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، فخر کر رہے ہیں کہ نبی مجھے سینے سے چمٹاتا ہے، نبی مجھے ساتھ سلاتے ہیں، نبی اپنے جسد کو میرے ساتھ مس کرتے ہیں. ان سالوں میں، ان وقتوں میں جب وحی آتی تھی، میں آتے ہوئے دیکھتا تھا وحی کو. توجہ چاہ رہا ہوں، جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر نبی ان دنوں میں اعلان نبوت کیا ہے 40 عام الفیل میں، اگر نبی نہیں تھے تو علی کس بات پہ فخر کر رہے تھے؟ توجہ ہے، ایک علمی نکتہ تھا میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. اگر پیغمبر نبی نہیں تھے تو علی کس بات پہ فخر کر رہے تھے؟ بہرحال 13 رجب 30 عام الفیل کو پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ کے گھر سے اپنی عظمت کا پاسبان، اپنے اسرار کا رازدان، اپنے علم کا حقیقی وارث فاطمہ بنت اسد کی گود میں مل گیا. پیغمبر گرامی اسلام نے اس گوہر آبدار کو دیکھا تو آنکھوں کا نور دوبالا ہو گیا. ایک ایسا گوہر اور ایک ایسا حسین و جمیل، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایسا حسین و جمیل پیکر پیغمبر نے دیکھ لیا. اب نہ بولیں تو مجھے دکھ ہوگا. جس کی آنکھیں عین اللہ، یا سارے مل کے بولو، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ، جو مسکرایا تو نبوت گلاب ہو گئی. مسکرایا تو نبوت گلاب ہو گئی، چپ ہوا تو زمانے کی سانس اکھڑنے لگی، سلونی کے جھرنے پھوٹنے لگے. جب بولنے پہ آئے چپ ہوئے تو زمانے کی سانس اکھڑنے لگی. ہاتھ اٹھائے تو بتوں کو زمیں بوس ہونا پڑا. بھائی جملوں میں جشن پڑھ رہا ہوں. ہاتھ اٹھائے تو بتوں کو زمیں بوس ہونا پڑا. انگڑائی لی تو کوسے قضا پر کمندے پڑنے لگی. آنکھ کھولی تو فضا چکا چاند ہو گئی. یہ جملے پر تو چاہ رہا ہوں، آنکھ کھلی تو فضا چکا چاند ہو گئی. یہ امامت کا بچپن تھا جس میں نبوت اپنا شباب ڈھونڈ رہی تھی. ہائے ہائے، یہ امامت کا بچپن تھا جس میں نبوت اپنا شباب ڈھونڈ رہی تھی. اچھا ایک اور جملہ سنیے، آخری نبوت نے پہلی امامت کو گود میں لیا. میرے اللہ انہیں بیدار کرتے ہیں. آخری نبوت میں پہلی امامت کو گود میں لیا. یہ فاطمہ بنت اسد کے فرزند جناب ابو طالب کی غیرت کے امیر، آئین رسالت کے شارح اول امام علی ابن ابی طالب تھے، جو کعبہ میں آئے تو صدف کعبہ کا گوہر کہلائے. آغوش رسول میں آئے تو لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی کا مصداق کہلائے. بچپن کی حدود میں داخل ہوئے تو علم نبوت کی آبشاروں کو جذب کرنے لگے. جوانی کی منزل میں آئے تو مظہر العجائب کا لقب لے لیا. خیبر و خندق سے کل ایمان اور اشجع العرب کا خراج لے لیا. اچھا آپ کو بیدار کرنے چند جملے اور سرچ کر رہا ہوں. بستر رسول پر آئے تو اللہ کی مرضیوں کے مالک بن گئے. یار آج تو بیدار ہو جائیں، آج جشن سمیں آئے. آپ بستر رسول پر آئے تو مرضی پروردگار کے مالک بن گئے. منبر پر آئے تو ذروں کے سینوں میں پوشیدہ اسرار سے لے کر آسمانوں کے حجابات میں پوشیدہ آیات کو ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ واضح انداز سے کھولتے چلے گئے. علم کی الجھنیں سلجھانے پر آئے تو باب مدینہ العلم کا تمغہ حاصل کر لیا. خلافت کو زینت بخشی تو بندہ واقع کی تمیز کی لکیریں مٹا ڈالی. عدل کرنے پر آئے تو عقیل جیسے بھائی کی خواہش کو ٹھکرا دیا. وار کرنے پر آئے تو قبضہ تلوار کی نبضیں دل بند کر دھڑکنے لگی. علمی اہمیت کو بیان کرنے پر آئے تو کمبر و بوزر و سلمانوں مقداد ناز کرتے ہوئے نظر آنے لگے. توجہ چاہ رہا ہوں، بخشنے پر آئے تو قطاریں بخش دیں. اب میں نے ایک جملے میں پورا واقعہ بیان کر دیا. ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے. بخشنے پر آئے تو قطاریں بخش دیں. بندگی میں، توجہ چاہ رہا ہوں، بندگی میں نفس مطمئن اور سلطانی میں فخر سلطانی کے مصداق قرار پائے.
کون بتا سکتا ہے کہ علی کا مقام معرفت رب کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ میرے مولا کا انداز استغفار کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں میرے مولا مناجات کے جملوں کو بیان کرتے ہوئے جملے بیان کرتے ہیں جس سے مولا کے مقام معرفت رب اور انداز استغفار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولا 5 جملے فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی ما انت عالم بہ منی، میرے اللہ میری ان تمام چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ نہج البلاغہ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ، اگر میں لغزش کی طرف پلٹوں تو تم مغفرت کی طرف پلٹ۔ اللہم اغفر لی ما رأیت من نفس ولم تجد لہ وفا عندی، پروردگار وہ عمل خیر، وہ اچھا عمل جسے بجا لانے کا میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، اسے بھی بخش دے۔ اللہم اغفر لی ما تقربت بہ الیک بلسانی ثم خالف قلبی، پروردگار زبان سے نکلے وہ کلمات جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل ان کا ہم نوا نہ بن سکا، انہیں بھی بخش دے۔ اور مولا فرماتے اللہم اغفر لی رمضات الالحاظ وسکتات الالفاظ وشہوات الجنان وحفوات اللسان، پروردگار آنکھوں کے تنزیہ اشاروں، ناشائستہ کلمات، دل کی بری خواہشات اور زبان کی حرزہ سرائیوں کو معاف کر دے۔ آؤ گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو، کسی اور کے دروازے پہ نہ جاؤ، علی کے دروازے پہ آؤ۔ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خطیب منبر سلونی کی خاموشی سے سبق سیکھو۔ لڑنا چاہتے ہو تو علی کے لیے، علی کی طرح صرف اور صرف حق اور سچ کے لیے لڑو۔ بولنا چاہتے ہو تو منبر کوفہ پر بولتے ہوئے قرآن کی تقلید کرو۔ سیکھنا چاہتے ہو تو یوں سیکھو جیسے نفس رسول نے ذات رسول سے سیکھا۔ پڑھنا چاہتے ہو تو تاریخ علی پڑھو۔ اگر مسند عدالت پر ہو تو امام عادل کے فیصلوں پر غور کرو۔ اگر تاجر ہو تو میسم تمار کے مولا سے تجارت کے اصول سیکھو۔ اگر حکمران ہو تو ثقلین کے حکمران کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اگر وزیر ہو تو نبی کے وزیر کی اتباع کرو۔ علی ہر وقت، ہر مرحلے، ہر دور میں تمہارے لیے قابل عمل نظر آئیں گے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر دنیا ان کی سیرت کو اپنا لے تو جنت سے پہلے یہ دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے۔ ایک دو مل کے صلوات پڑھ لیں، بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ فضائل کے ساتھ ساتھ یہ میسج پیغام بھی آپ تک پہنچتا رہے۔ آج ہم اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، کسی گناہگار کو نہیں، اس انسان کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ جو اپنے فضائل پہ خود ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ بیدار ہو تو میں مولا کی زبان سے کوئی جملے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور حوالے دے رہا ہوں، چونکہ میرے قابل قدر ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کی موجودگی میں جملے آپ کی سماعت میں دیا کر رہا ہوں۔ یہ جملے جو بیان کر رہا ہوں یہ علامہ احمد مستنبط کی کتاب القطرۃ قبلہ من بحار المناقب اطرا سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کسی نے کہا علی آپ کی شان کیا ہے؟ کہا سن، تو نے سوال کیا علی کی شان کیا ہے؟ سن علی کی شان یہ ہے، انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں۔ یا بیدار ہوں گے تو میں مولا کی عرض کروں گا، جشن سننے آیا، انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں، کافروں کا امیر نہیں ہوں، منافقوں کا امیر نہیں ہوں۔ انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں، والسان الصادقین، میں سچوں کی زبان ہوں، میں جھوٹوں کی زبان نہیں۔ والسان الصادقین، میں سچوں کی زبان ہوں۔ انا وزیر المصطفیٰ، میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے وزیر بنایا ہے۔ انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علم کا خازن ہوں۔ انا قائد السابقین للجنہ، میں جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے وہ قائد ہوں جو جنت میں داخل ہوگا۔ انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنت، میں ہی وہ علی ہوں جس کے چچا حضرت حمزہ بھی جنت پہ ہیں۔ انا الذی اخوہ جعفر طیار فی الجنت، میں وہ ہوں جس کے بھائی جعفر طیار بھی جنت میں ہیں۔ انا الذی انا ابو الیتامہ، میں یتیموں کا باپ ہوں۔ انا کف الارامل، میں بیواؤں کا سہارا ہوں۔ انا حبل المتین، سنیے گا، انا حبل المتین، میں ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہوں جسے پکڑنے والا جنت میں جائے گا۔ نہیں میں بیان نہیں کر سکا، میں اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ نساء کی جب آیت نازل ہوئی، انا حبل المتین، اس پہ جملہ دے رہا ہوں، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں۔ جب یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی
تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کے مسلمانوں اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ دیکھیں لوگوں کی سطحیات جو ہیں بہت کمزور تھی۔ لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ رسی کہاں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، علامہ حسین بخش جاڑا نے، اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، علامہ حسین بخش جاڑا اللہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے انوار النجف میں اس واقعے کو لکھا، اس آیت کی تفسیر میں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ رسی کہاں ہے جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی ہے اور ہم نے پکڑنا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ خوبصورت نتیجہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، رسی اتنی مضبوط ہے اس کے لیے چھوٹے مجمع کے نہیں بڑے مجمع کی ضرورت ہے۔ پہ سارے مل کے بولے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ چھوٹے مجمع میں نہیں بتاؤں گا، سوال بڑا اہم ہے، جواب بڑا اہم ہوگا، اس سے اہم جواب ہے۔ صحابہ نے منادی کر دی، آؤ نبی نے بہت بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے، اللہ نے آسمان سے رسی لٹکائی ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے وہ رسی کیا ہے۔ تو آئے نبی کی بارگاہ میں، یمن سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ایک وفد آیا ہوا تھا مدینے میں۔ وہ کئی دنوں تک یہ بحث ہوتی رہی کہ اللہ نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ یمن کے لوگ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ کون سی رسی ہے کہ جسے پکڑنا ہے اور انسان فرقوں میں نہیں پڑے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ بھی آ گئے، جب سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے نا ایک دن، اتفاق سے وہ یمن والے بھی آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج تو بتا دیں وہ رسی کون سی ہے۔ توجہ، ایک شخص کھڑا ہو گیا یمن کا، جو ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا، وفد آیا ہوا تھا، ان میں سے ایک لمبے قد کا بندہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی بڑا کنفیوز ہوں، جب سے مدینے میں بس ایک ہی بات ہے، بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی ہے، پتہ نہیں وہ رسی کون سی ہے، سارے کنفیوز ہیں، مجھے بتائیں وہ رسی کون سی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو فیصلہ تم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، عالم دین نے لکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیصلہ تم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے، میں تو مہمان ہوں، میں تو مسافر ہوں۔ کہا نہیں، میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ اتفاق سے علی پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جملہ بدل کے کہوں کہ نفس علی، نفس نبی، نبی کے پاس بیٹھا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہا کہ یہ میرے صحابہ بیٹھے ہیں سارے، ان کے چہروں کو غور سے دیکھو، ایک ایک کے چہرے کو دیکھو، جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ سیٹسفیکشن نظر آئے، اطمینان نظر آئے، بس وہی اللہ کی رسی ہے۔ آپ بیدار ہوں تو میں جملہ مکمل کروں۔ جس کے چہرے پر سب سے زیادہ اطمینان نظر آئے وہی اللہ کی رسی ہے۔ اس نے ایک ایک صحابی کو 100 مرتبہ دیکھا، ایک ایک صحابی کو 100 مرتبہ دیکھا۔ اب صحابی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بولتا ہے۔ اب وہ ان کو بھی دیکھ رہا تھا، جو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے تھے ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے سب کو دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے، کسی کے چہرے پر مجھے وہ اطمینان نظر نہیں آیا جو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ حیدری، جملہ مکمل کرنے دیں مجھے۔ اللہ جب اس نے کہا نا مجھے سب سے زیادہ سیٹسفیکشن اس شخصیت کے چہرے پہ نظر آ رہی جو آپ کے پہلو بیٹھی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاذا حبل اللہ، ہاذا حبل اللہ، یہی تو اللہ کی رسی ہے جسے اللہ نے کہا پکڑ لو گے کبھی تفرقوں میں نہیں پڑو گے۔ جلدی سے آگے بڑھا تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے، within no time آگے بڑھ کے یوں دامن کو پکڑ کر، مولا امیر المومنین کے دامن کو پکڑ کر علامہ نے لکھا جملہ، اس نے پیغمبر کو گواہ بنا کے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا، اعتصمت بحبل اللہ، آج سے میں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، اب میں وہی کروں گا جو علی چاہیں گے۔ بات یہ ہے اللہ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رسی کہے وہی کرنا ہے، میں مخالفت نہیں کروں گا، میں علی کا تابعدار، میں علی کا نوکر، میں علی کا خادم، میں علی کا مطیع، میں علی کا غلام، جو کہیں گے میں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اگر تو نے علی کے دامن کو پکڑ لیا ہے اور اس رسی کو تھام لیا ہے، مجھے گواہ بنا دیا ہے، پھر اعلان سن میرا، میں گواہی دے رہا ہوں انت من الجنہ، تو جنتی ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، تو جنتی ہے۔ جب اس نے سنا نا کہ میں جنتی ہوں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ جملہ سنیے گا،
پتہ نہیں کب سے یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جنت نہیں لے سکے. یار سنیے سنیے، پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں، یہ جنت نہیں لے سکے. میں آیا اور 2-4 دنوں میں جنت لے کے جا رہا ہوں. جانے لگا، اللہ کے نبی نے اس کی پشت کی طرف دیکھا اور کہا جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. توجہ چاہ رہا ہوں، سارے بیدار ہوں، مکمل کرو جملہ. جسے دنیا میں دیکھنا ہو جنتی اس کو دیکھ لے. جب وہ کافی آگے چلا گیا، بڑے قد کا تھا نا، جب وہ کافی آگے چلا گیا ایک اور بڑے قد کا شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے 2 باتیں نہ کر لوں. اللہ کے نبی نے کہا اجازت جاؤ کر لو. وہ بھی دوڑتا ہوا گیا، اسے آواز دی، وہ کھڑا ہو گیا. تب نے چاہا کھڑا ہو گیا. کہا مجھے کیوں آواز دے رہے ہو؟ کہا آواز تم اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تب نے چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ریکویسٹ یہ کرنے آیا ہوں، کہنے یہ آیا ہوں کہ جب جنت میں جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا. بھائی علامہ نے جملہ نہ لکھا ہوتا میں کبھی نہ کہتا. آپ بیدار، مجھے بھی یاد رکھنا. وہ مسکرانے لگا، وہ ہنسنے لگا. کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ یمنی کہتا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ہنس تمہاری عقل پہ رہا ہوں، وہ جنت نبی کے پہلو میں بیٹھی ہے، تم میرے پاس لینے آ گئے ہو. حیدری تو جو ہے حیدری. میں بہت خوش ہوا کر، مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوا آپ کے چہروں کی زیارت کر کے. اب میں اپنی زندگی کے ماحصل جملے آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. یعنی اس سے بڑے جملے میں نہیں کہہ سکتا، جو ابھی کہنے لگا ہوں. ہم کیوں جشن مولود مناتے ہیں؟ ہم کیوں علی علی کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں علی کیوں بستے ہیں؟ ہم کیوں علی علی کر کے اپنے حلالی ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے چہروں کو اطمینان ملتا ہے اور جن کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا حلالی کہلاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا حلالی ہونے کی پہچان ہے. محبت کی نظر سے، عداوت کی نظر سے نہیں، محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا حلالی ہونے کی پہچان ہے. یہ عبادت ہے. قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی القرآن عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت. تیسری شے النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا. میں دیکھیں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، ماں باپ کی طرف دیکھنا محبت کی نظر سے، غصے کی نظر سے نہیں، محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، اور قرآن کی طرف دیکھنا عبادت. اب دیکھیے ان تینوں چیزوں کا علی سے کتنا تعلق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، کیونکہ بلا ایسا ہی ہے میں اور علی اس امت کے والدین ہیں. یعنی ہمارے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر علی کے بارے میں فرماتے ہیں علی بمنزلۃ الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. گویا کعبے کو دیکھنا عبادت، مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت اور حلالی ہونے کی پہچان. تیسرا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت. اللہ کے نبی نے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. چلے میں اس طرف بعد میں آتا ہوں. تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں سنیے، اور مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر آپ ان جملوں پر نہ بولیں. اور میں بڑے ہی خوبصورت بڑی محنت کر کے یہ جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں، خون جگر دے رہا ہوں آپ کو، اور میرے ان جملوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں پوری ذمہ دار جملہ عرض کر رہا ہوں. ہم نے نبی کے بعد علی کو اس لیے مانا، تو جو ہے ہم نے جشن مولد کعبہ کا اہتمام اس لیے کیا کرتے رہیں گے، اور ہمیں فخر ہوتا ہے یہ جشن مناتے ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ نبی کے بعد ہمیں ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو نبی نہ ہو مگر مزاج نبوت کا مالک ہو.
میں بہت بڑے جملے دے رہا ہوں آپ نہیں بولیں گے مجھے دکھ ہوگا. ہم اس لیے علی کو مانتے ہیں, علی کی تعریف کرتے ہیں پیغمبر کے بعد کہ جو نبی نہ ہو, ایسا انسان چاہیے ہمیں اس کا جشن منا سکیں جو نبی نہ ہو مگر مزاج نبوت کا حامل ہو, جو پیغمبر نہ ہو مگر پیغمبرانہ شعور کا مالک ہو. ٹھیک ہے, سارے مل کے بولے, جو نبی نہ ہو مگر مزاج نبوت کا مالک ہو, جو پیغمبر نہ ہو مگر پیغمبرانہ شعور کا مالک ہو, جس کے سینے میں انبیاء کا دل دھڑکتا ہو. یار بولیں, نہیں بولیں گے مجھے دکھ ہوگا. جس کے سینے میں انبیاء کا دل دھڑکتا ہو, جو رسولوں کے دماغ سے سوچتا ہو, جس پر قرآن نہ اترا ہو مگر اس کی نگاہ بصیرت قرآن کے بین السطور سے گزر کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. اب اس جملے پہ سارے نہ بولیں تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. جو چہروں کے نقاب الٹ کر صلبوں کا جائزہ لینا جانتا ہو, تو جو ہے جو چہروں کے نقاب الٹ کر صلبوں کے جائزہ لینا جانتا ہو, جس کا علم زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہو, جس کی بصارت شہود کے ذریعے غیب کا مطالعہ کرتی ہو, جو پہاڑوں کی طرح ثابت قدم, دریاؤں کی طرح رواں دواں, سمندروں کی طرح پرجوش اور کسی صاف و شفاف جھیل کی مانند ٹھہرے ہوئے جذبات کا مالک ہو, جسے اپنے جذبوں پر, اپنی توانائیوں پر, اپنے ارادوں پر اتنا کنٹرول حاصل ہو, جب چاہے پوری طاقت سے چلائی ہوئی تلوار دشمن کے سر پہ لے جا کے روک لے, جب چاہے چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں گہری نیند سو جائے, تب دشمن پر حملہ کرے تو غصہ نہ آئے, اور اگر غصہ آئے تو حریف کے سینے سے اتر جائے. میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, لیکن آپ بیدار رہیے گا. جسے اپنے جذبوں پر, اپنی توانائیوں پر, جسے دنیا کی کوئی طاقت خوف زدہ نہ کر سکے, نہ جذباتی ہیجان میں مبتلا کر سکے, نہ اعصابی تناؤ کا شکار بنا سکے. تو میں چاہ رہا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی ہو اور منطقی بھی ہو, جو دنیا کا سب سے بڑا خطیب بھی ہو اور مجاہد بھی ہو. یا انسان خطیب ہوتا ہے یا مجاہد ہوتا ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا شجاع بھی ہو اور جفا کش بھی ہو. اچھا جملہ سنیے گا, جو قرآن کے بتائے ہوئے معیار سعادت کے مطابق سب سے زیادہ قوت جسم بھی رکھتا ہو اور وسعت علم بھی رکھتا ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جملہ سنیے گا, جس کے اقوال سیاست کی گرہیں کھول دیں, جس کی دعائیں دلوں کے دروازے کھول دیں, جو اتنی بڑی شجاعت کا مالک ہو, یا جملہ بدل کے کہوں, جو اتنا بڑا جری ہو کہ اس کی تلوار کی جھنکار صدیوں تک فضائے عالم میں گونج رہی ہو. جملہ سنیے گا, بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں. جو اتنا بڑا جری ہو کہ اس کی تلوار کی جھنکار صدیوں تک فضائے عالم میں گونجتی رہے, اور جو اتنی بڑی, توجہ چاہ رہا ہوں, جو اتنی بڑی سیاسی بصیرت کا مالک ہو, سیاسی بصیرت کا مالک ہو کہ جب اس کے نبی کی زوجہ اس سے جنگ کرنے کے لیے آئے, اسے شکست بھی دے اور اس کی ناموس کو مجروح بھی نہ ہونے دے. شکست بھی دے اور ناموس کو مجروح بھی نہ ہونے دے. یار آپ سے بہتر کون جانے گا. جب جنگ جمل ختم ہو گئی نا, تو علی جیسے منصف مزاج انسان نے, علی جیسے عادل انسان نے کہا, جاؤ یہ ام المومنین ہیں, انہیں احترام سے گھر پہنچا کے. کچھ لوگوں کو ساتھ بھیجا, وہ احترام سے گھر چھوڑ کے آئے. جب گھر پہنچے, مفتی جعفر حسین قبلہ نے سیرت النبی میں لکھا, جب گھر پہنچے تو بی بی نے کہا کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, میرے ساتھ مردوں کو بھیج دیا. توجہ, نامحرموں کو بھیج دیا. جب کہا نا نامحرموں کو بھیج دیا,
تو انہوں نے اپنے سروں سے کپڑے اتار کے جوڑے کھول کے بالوں کو دکھا کے کہا علی نے یہاں بھی عدالت سے کام لیا ہے، غور سے دیکھ، ہم مرد نہیں ہم عورتیں ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، مجھے بڑا لطف آیا آپ کے چہروں کی زیارت کر کے، اور اسی لیے میں نے تھوڑے سے مشکل جملے جان بوجھ کر، کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ آپ سن سکتے ہیں اور آپ نے سنا، آپ نے سننے کا حق ادا کیا۔ اب میں جملے دے رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں ساری گفتگو کو، کہ جس نے یہ سارے کام کیے، توجہ چاہو، جس کی تلوار کی جھنکار آج بھی فضائے عالم میں گونج رہی ہے، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، اجازت ہمیں اقبال کے 2 شعر پڑھ لیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مرتضیٰ کیا استیگے ہو حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است۔ مرتضیٰ اسے کہتے ہیں جس کی تلوار سے حق روشن ہو جائے، جس کی تلوار سے حق روشن ہو جائے۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، مرتضیٰ کیا استیگے ہو حق روشن است۔ مرتضیٰ وہ ہے جس کی تلوار سے حق روشن ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے فرشتوں کے سامنے اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، توجہ چاہو، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ یسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، میرے اللہ بنانا تو ہمیں سے بنا۔ یہ کہا تھا نا، یہ زمین میں قتل و غارت کرے گا، یسفک الدماء، یہ دماغ خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے بنا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ جملہ سنیے گا، عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے بہت سی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ طباطبائی سے لے کر آج کے ہمارے مفسر علماء قبلہ حسین بگجاڑا تک سب نے لکھا، جب اللہ نے کہا نا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اصل میں اللہ کہنے چاہ رہا تھا اے فرشتوں تم اپنی تسبیحوں پہ ناز کرتے ہو، تم اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہو، دیکھو میں 13 رجب 30 عام الفیل کو کائنات میں اپنے گھر میں ایک ایسے علی کو بھیجنے والا ہوں جس کی تسبیح سننے کے لیے تم زمین پہ جایا کرو گے۔ حیدری، شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، حیدری اللہم صلی اللہ محمد بال، بس تکمیلی میرے حال میں آ گیا، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ تم تسبیحوں پہ ناز کرتے ہو، دیکھو میں زمین پر بشکل علی ایسا انسان ارسال کرنے والا ہوں، سبحنا فسبحت الملائکہ کے مصدیق انسانوں کی تسبیحیں سننے کے لیے تم زمین پر جایا کرو گے، تم ان کی چکی چلانے کے لیے جایا کرو گے، چکی چلانے کے لیے زمین پر جایا کرو گے، تم ان کی تسبیح سننے کے لیے زمین پر جایا کرو گے، تم ان کی عبادتیں دیکھنے کے لیے بلکہ ان کی عبادت سے طریقہ سیکھنے کے لیے جایا کرو گے، تسبیح سیکھنے کے لیے جایا کرو گے۔ جملہ سنیے گا، اور تم یہ کہتے ہو یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، دیکھو میں زمین پر علی کی شکل میں ایک ایسا مجاہد بھیجنے والا ہوں، جب وہ میری توحید کے لیے، جب وہ میری رسالت کے، میرے نبیوں کی رسالت کے لیے، جب وہ میرے دین کی ترویج کے لیے میرے لیے کافروں سے مشرکوں سے جنگ کرے گا، لڑتے لڑتے جب اس کی تلوار ٹوٹ جائے گی، تم یہاں سے تلوار لے کے جاؤ گے اور یہ اعلان کرو گے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدری، شکر گزار ہوں، یا مرتضیٰ کیا استیگے او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تنگ است۔ مرتضیٰ اسے کہتے ہیں کہ جس کی تلوار سے حق روشن ہو جاتا ہے، اور بوتراب اسے کہتے ہیں جو اپنے تن پر کنٹرول کر کے بوتراب بن جاتا ہے، جو نفسانی خواہشات کو ٹھکرا کر بوتراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اقبال نے کہا ہر کے در آفاق گردد بوتراب، باز گردونت مغرب آفتاب، اور جو آفاق میں بوتراب ہونے کا لقب پا لیتا ہے وہ مغرب سے ڈوبے وہ سورج کو پلٹا لیا کرتا ہے۔ اور پھر اقبال نے کہا، سنیے اقبال کا شعر، قیامت کا شعر ہے، از خود آگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند،
وہ علی جو خود آگاہی سے ید اللہ کی منزلوں پہ پہنچتا ہے اور ید اللہ کی منزلوں پر پہنچ کر کائنات پر حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلم اول شاہ مردان علی عشق را آخر جملے مسلم اول شاہ مردان علی عشق را سرمایہ امام علی، مسلم اول بھی علی ہے، اس شاہ مردان بھی علی ہے، عشق کے مکمل سرمایہ اور مفہوم کا نام علی ہے۔ آخری 5 منٹ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ از ولائے دودھ مان زندام در جہاں مثل گوہر تابندام، اگر میں کائنات میں موتی بن کر چمک رہا ہوں، یہ چمک مجھے علی کی معرفت کی وجہ سے ملی۔ اقبال کہہ رہے ہیں، میں وقت نہیں میں اس کو پھیلاؤں، میں 10 منٹ میں ساری گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ بہت قیمتی گفتگو ہے، آخری جو گفتگو میں یہ آخری لمحات بڑے قیمتی ہیں، غور سنیے گا اور ایک نتیجہ میسج دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اقبال کہتے ہیں زمزم اگر جوشت ز خاک من ازوست، میں اگر ریزت دیتا کہ من ازوست، میرے قلم کی نوک سے اگر علم کی زمزم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں تو یہ چشمے بھی مجھے علی کی معرفت کے نتیجے میں ملے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مرسل حق کر دینا مشبوتراف، اللہ کے نبی نے بوتراف کہہ دیا، یہ اللہ کے نبی نے کہا یا علی انت بوتراف۔ ہمیں حدیثیں نہیں پڑھنا چاہ رہا، نبی نے بہت سی حدیثیں مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک حدیث میں نے بیان کی کہ علی تو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن تیرے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، سنیے گا اس میسج کو، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس حدیث کی وضاحت کیا ہے، ایک جملے میں سنیے۔ لوگ آئے نبی کے پاس، میں اپنے انداز سے جو جس طرح میں بیان کیا کرتا ہوں انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملے ایک طرف۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ آئے 5 یا 6 لوگ نبی کے پاس، یا رسول اللہ ہم بڑا مشکل سوال لے کے آئے، اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم مشکل سوال لے کے آئے ہو نا، سنو میں مشکل کشا کا بھی مولا ہوں، میں مشکل کشا کا بھی مولا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل سوال، very difficult question، بہت مشکل سوال۔ کہا بتاؤ تو صحیح، نہیں بتاتی تو میں بتاؤں، یا سنیے گا؟ کہا نہیں ہم بتاتے ہیں۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی حضرت آدم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں، میں ابھی حضرت آدم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، کہا اسی لیے تو چاہتا ہوں۔ توجہ، دوسرے نے کہا جی آدم کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں حضرت نوح کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں جناب عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا میں جناب موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا میں نے سنا جناب یوسف بڑے حسین تھے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا یا رسول اللہ آپ مسکرائے، اتنے نبی دنیا سے گئے ہوئے، اتنے سال صدیاں ہو گئی، آپ کیسے دکھائیں گے آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہاری عقل پہ مسکرا رہا ہوں، تمہارا سوال ہی نامکمل ہے۔ علی پاس بیٹھے، کہا تمہارے سوال ہی نامکمل۔ کہا یا رسول اللہ کیسے نامکمل؟ کہا اس لیے نامکمل ہے تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ آدم کو نہیں دیکھنا، آدم کے علم کو بھی دیکھنا ہے۔ پتہ نہیں کون کون جاگ رہا ہے، صرف نوح کو نہیں دیکھنا، نوح کے علم کو بھی دیکھنا، صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھنا، ان کی خلت کو بھی دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کی حیبت کو بھی دیکھنا، جناب ابراہیم کی زہد کو بھی دیکھنا ہے، جناب یوسف کے جمال حسن و جمال کو بھی دیکھنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ صفات بھی دکھا سکتے ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے۔ اچھا چلیے یہاں پر جملہ کیا کہ میں آگے بڑھوں، دنیا آنکھ پر ریسرچ کر رہی ہے، سنیے جملہ، لیکن قیامت تک ریسرچ کرتی رہے، ان کی ریسرچ مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آنکھ میں یہ کچھ ہے، یہ چیزیں ہیں، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے با حیا کون سی ہے اور بے حیا کون سی ہے۔ پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ بے حیا کون سی ہے اور با حیا کون سی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر چلیں صفات بھی دکھا دیں۔ اس وقت یہ مارکۃ العرا حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی اور مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو میرے صحابیوں، آنے والے انسانوں تک یہ میسج یہ پیغام پہنچا دینا، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ
وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو نوح کا علم دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کا زہد تقویٰ دیکھنا چاہے، جو یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کو دیکھ لے. ختم کر رہا ہوں. حیدری علی کے چہرے کو دیکھ لے. جس نے علی کو دیکھ لیا اس نے جناب آدم سے لے کر مجھ تک سارے انبیاء کو دیکھا. اور اس کے بعد میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو باتیں بیٹی سے کرتے تھے چہرہ علی کا دیکھتے تھے. تو بیٹی پوچھتی تھی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. توجہ ہے؟ میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، میں نے یہ ایسے ہی نہیں بیان کیا، بہت بڑا میسج دے رہا ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، بڑے خوش نصیب تھے لوگ جو اس زمانے میں تھے، وہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر انبیاء کی زیارت کر لیا کرتے تھے. ہم علی پر والوں کا کیا قصور ہے؟ ہم آج علی کو دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھنا چاہتے ہو؟ نسخہ دوں آج آپ کو. میں آپ کو ایسا نسخہ دے رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں گے. روزانہ مولا علی کی زیارت کریں گے. جو مولا علی کی روزانہ زیارت کرنا چاہتا ہے مل کے صلوات پڑھے بلند آواز سے. نہیں، صلوات بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے. بلند صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد. ہاں آپ پتہ چلا آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں نسخہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک طالب علمانہ سے نکتا ہے، عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم بھی مولا کو دیکھ. بڑا وقت میں نے لیا آپ کا، بس چند جملے اور سن لیجئے. ہم ہوتے تو ہم بھی مولا کے چہرے کو دیکھ کر یہ ثواب حاصل کر لیتے. ہمارے لیے کیا اہتمام کیا. علی پور والے، کوٹ ادو والے، دائرہ دین پناہ والے، جتنے بھی قریب کے علاقے جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی روزانہ مولا علی کو دیکھیں. یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا، ہمارے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ آپ تو نسخہ کیمیا لانے والے، آپ نے تو بڑے بڑے مسائل حل کیے. ہمیں بتائیں، ایک نسخہ کیمیا لے کے آیا ہے جی، ہمارے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا تم غور نہیں کرتے، میں نے تمہیں نسخہ دے دیا ہے، تم توجہ نہیں کرتے. اگر وہ میری حدیث ہے نا من ارادہ والی، تو یہ بھی تو میری حدیث ہے نا. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر تم نے باوضو ہو کر نماز پڑھ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لیا، تم نے قرآن کو نہیں دیکھا، علی کو دیکھ لیا. حیدری ختم کر رہا ہوں. تم نے قرآن کو نہیں دیکھا، تم نے علی کو دیکھ لیا. اور دیکھو، اگر تمہاری محبت میں اور بڑھاوا ہو جائے، تم چاہو کہ ہم علی کو سینے سے لگائیں، تو جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اس نے علی کو سینے سے لگا لیا. اچھا آپ چاہتے ہو کہ تم علی کو چومو؟ ہم سب چاہتے ہیں نا، جو علی کو چومتے ہیں، علی مل جائے تو علی کو بھی چومیں گے، قدم چومیں گے، ہاتھ چومیں گے. دیکھو جس نے قرآن کو چوم لیا اس نے علی کو چوم لیا. اور دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم علی کو سمجھ جاؤ، جملہ کہو ناراض نہیں ہونا، ہو بھی جائیں گے تو مجھے پرواہ نہیں، ہو بھی جائیں گے مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے نہ بلائیں مجھے پھر بھی پرواہ نہیں ہے. لیکن جملہ دینا ضروری ہے. جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا، جس نے قرآن کو چوم لیا اس نے علی کو چوم لیا. ٹھیک ہے، جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے علی کو سمجھ لیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آل محمد کو سمجھو نہیں مانو، وہ قرآن کی نفی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم تعقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر سے کام کیوں لیتے؟ پیغمبر کہتے ہیں جتنا زیادہ تم قرآن میں غور کرو گے علی اتنے زیادہ تمہیں سمجھ میں آئیں گے. قرآن کا شیعہ، علی کا شیعہ. آخری جملے سنیں، میں جملے دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، 2 یا 3 منٹ سے میں دے رہا ہوں آپ کو. قرآن کا شیعہ، علی کا شیعہ، علی کا شیعہ، قرآن کا شیعہ. پیغمبر نے کہا تھا لن یفترق حتی یرد علی الحوض، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں. جس نے علی کو لیا قرآن کو چھوڑا اس نے علی کو بھی چھوڑ دیا، اور جس نے علی کو لیا قرآن کو چھوڑا اس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. توجہ چاہ رہا ہوں، علی کو ماننے کے لیے قرآن کو ماننا ضروری ہے.
اور یاد رکھو علی ولی اللہ پڑھ لینے تھے علی سمجھ میں نہیں آتے. آخری جملہ دے رہا ہوں, علی ولی اللہ پڑھ لینے سے علی سمجھ میں نہیں آتے جب تک علی ولی اللہ کی شرائط پہ عمل نہیں کرو. علی ولی اللہ کی شرائط کیا ہے؟ علی ولی اللہ کی پہلی شرط یہ ہے اسے یوں مانو جیسے علی چاہتا ہے. میں نے ایک جملے میں وقت نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں. اسے ویسے نہ مانو جیسے ایک پیشہ ور خطیب کہتا ہے. علی کو یوں مانو, اللہ کو یوں مانو جیسے علی چاہتے ہیں, اور علی کو یوں مانو جیسے اللہ چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور علی مولا, اچھا علی کو ماننے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے. میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو, میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں. شیعہ بے نمازی نہیں ہوتا, کبھی کبھی بے نمازی شیعہ کے نماز پہن کے آ جاتا ہے. شیعہ شرابی نہیں ہوتا, کبھی کبھی شرابی تشیع کا لباس پہن کے آ جاتا ہے. توجہ ہے؟ ہاں, علی کو ماننے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز رکھنا ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں, علی کو ماننے کے لیے حلال و حرام کی تمیز رکھنا ہوگی. ایک جملہ عرض کروں دوں آپ کو میں, ہم نجس برتن میں دودھ ڈلوانا پسند نہیں کرتے. توجہ ہے؟ دودھ نعمت ہے, ہم اس میں نہیں ڈالتے, نہیں ڈلواتے. اس کو پہلے دھوتے ہیں, پھر سونگتے ہیں, سمیل کرتے ہیں. اگر بو رہ جائے تو اس میں دودھ نہیں ڈلواتے. نعمت ہے, نعمت خراب ہو جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں, دودھ ہے, نعمت خراب ہو جائے گی. جس طرح ہم نجس برتن میں پاک نعمت ڈالنا پسند نہیں کرتے, اس طرح علی کسی نجس سینے میں زبان پر آنا پسند نہیں کرتے. جملے آخری دے رہا ہوں, اس طرح علی نجس سینے میں آنا پسند نہیں کرتے. پھر نہج البلاغہ سے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں لَتَبْلَبَنَّ بَلْبَلَتًا وَلَتَغْرَبَنَّ غَرْبَلَتًا. اے شیعہ میں تجھے بلبلہ سے گزاروں گا, میں تجھے غربلہ سے گزاروں گا. اب بلبلہ کیا ہے اور غربلہ کیا ہے؟ بلبلہ کہتے ہیں اکھلی کو. اب مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں جس میں وہ اکھلی کہتے ہیں, وہ جس میں پرانے آج تو تھریشر آگی نا, آج کل پرانے زمانے میں ایک گھڑا ہوتا تھا, اس کے اندر وہ مٹی ملی, جو ملی, بھوسا ملی, وہ گندم ڈالتے تھے, اوپر سے وہ کوٹتے تھے. وہ جو میرے بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں. اس کو کوٹنے کے بعد اسے کہتے ہیں بلبلہ. اکھلی کو کہتے ہیں بلبلہ. غربلہ کہتے ہیں چھاننے کو جس میں سوراخ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں ڈالا جاتا ہے, پھر اس کو ہلایا جاتا ہے. آئے ہائے, آیت پڑھ دوں قرآن کی, آیت پڑھ دوں قرآن کی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جنگ احزاب میں زلزلے آئے, لوگوں کو جھٹکے دیے گئے. ہنالک ابتلی, وہاں پر لوگوں کو آزمایا گیا, بڑے سارے لوگ ناکام ہو گئے, صرف علی کامیاب ہوا. علی نے کہا میں جاتا ہوں. پیغمبر نے کہا تو نے سنا نہیں, یہ میرے صحابی کہہ رہے ہیں یہ کتا بڑا بہادر ہے. کہا یا رسول اللہ میں ان پر ایمان نہیں لایا, میں آپ پر ایمان لایا ہوں. بھائی جملے سنیے گا, میں ان پر ایمان نہیں لایا, میں آپ پر ایمان لایا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ کتا بڑا بہادر ہے, یہ آپ نے سے کتا کہا, آپ کی زبان سے میں نے سنا یا علی انت اسد اللہ, تو اللہ کا شیر ہے, اس لیے اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں. کتا کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو, کتا کتا ہوتا ہے, شیر شیر ہوتا ہے. میسج اور ختم. میں تمہیں بلبلہ سے گزاروں گا, میں تمہیں غربلہ میں ڈالوں گا, میں تمہیں ہلاؤں گا. اور دیکھو ان سوراخوں سے وہی دانہ باہر نکلتا ہے جو صاف ہو. جس کے ساتھ مٹی رہ جاتی ہے یا بھوسا رہ جاتا ہے, اسے ونس اگین دوبارہ اس میں ڈالا جاتا ہے. کہاں؟ اس بلبلہ میں ڈالا جاتا ہے. اس سے پھر کوٹا جاتا ہے, پھر اسے اس وقت تک کوٹا جاتا ہے جب تک وہ صاف نہیں ہو جاتا. آئے توجہ چاہ رہا ہوں, جب تک وہ چھاننے کے سراخ سے گزرنے کے صاف ہو کے قابل ہو کر, یہ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں, تب تک ہم نہیں چھوڑتے, وہ نقصان نہیں چھوڑتا. مولا فرماتے ہیں تمہیں میرا شیعہ بننے کے لیے علی کے چھاننے سے گزرنا ہوگا. اور یاد رکھو جو علی کے چھاننے سے گزر گیا, جو علی کے بنائے ہوئے گربلے سے گزر گیا, سراخ سے گزر گیا, پھر اسے کوئی چیز قربت الہی کی منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی. نہ قبر روک سکتی ہے اور نہ اسے حشر روک سکتا ہے. علی کو ناصر کی ضرورت ہے, ناصور کی نہیں.
بس توجہ چاہ رہا علی کو ناصر کی ضرورت ہے. علی کا ناصر کون ہوتا ہے؟ دکان پہ بیٹھا ہو تو لوگ یہ کہیں اس دکان سے سودا لینا یہ علی والا ہے. اگر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو تو کہنا اس کے پاس جا کر قانون سازی کروانا وہ علی والا ہے. اگر وہ سینٹ میں بیٹھا ہو تو لوگ کہیں سارے بک سکتے ہیں مگر یہ نہیں بک سکتا اس لیے کہ یہ علی والا ہے. جی ممبر پہ بیٹھا ہو تو لوگ کہے یہ فیسیں لے کر ناراض ہو کر پڑھنے والا نہیں یہ علی والا ہے. حیدری ہاں یہ علی والا ہے. علی کو ناصر کی ضرورت ہے ناصور کی ضرورت نہیں. ناصور اس پھوڑے کو کہتے ہیں جو جسم میں اگتا ہے اور پھر انسان کی ہلاکت پھٹنے کے بعد ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. میں اس دعا کے ساتھ بڑے نعرے لگائے آپ نے میں آپ سے بڑا راضی ہوا. اللہ اس بات کو قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں. اللہم اجعلنا من المتمسک اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اے اللہ ان تمام جشن سننے والوں کو مولا امیر المومنین کے با عمل با کردار با معرفت انسانوں مومنوں اور شیعوں میں شمار فرما. ان لوگوں میں شمار فرما جنہیں دعا دیتے ہوئے نہج البلاغہ میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اعملوا رحمکم اللہ علی من بینۃ. عمل کرو. اللہ مولا فرماتے ہیں اللہ تم پر رحم فرما رہے. عمل کرو. اعملوا عمل کرو اللہ تم پر رحم فرمائے. اس لیے کہ اب مرنے سے پہلے تمہارے پاس وقت پڑا ہوا ہے. وانتم فی دار مستعتب علی مہل و فراغ. اور تم ابھی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہیں نیکیاں کرنے کی مہلت دی گئی ہے. جتنی چاہو قربت الہی کی منزلوں کو حاصل کر سکتے ہو. اللہ کی رضاؤں کو خرید سکتے ہو. والصحف منشورۃ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں. والالسن مطلقۃ زبانیں آزاد ہیں. والتوبۃ مسموعۃ توبہ سنی جا سکتی ہے. والاقلام جاریۃ کلمے چل رہے ہیں. والابدان صحیحۃ بدن صحیح اور سالم ہیں. والاعمال مقبولۃ اعمال قبول کیا جا سکتے ہیں. پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں مولود کعبہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں ویسا انسان ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسے علی چاہتے ہیں, جیسے اولاد علی چاہتے ہیں, جیسے جناب زہرا چاہتی ہیں, جیسے محمد مصطفیٰ آقا نامدار سید ابرار احمد مختار حبیب غفار محبوب ستار شافع یوم قرار صدر انجمن لیل و نہار سرور عالم مونس آدم قبلہ عالم فخر دو عالم خیر مجسم وارث زمزم منشأ کائنات چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس جشن کو اور اس کے منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرا جشن کا اہتمام کرنے والے نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرا جن مومنین نے مجھے زیارت کے لیے بلایا ان کی توفیقات علمی میرے اللہ ان کی توفیقات علمی اور اخلاقی میں اضافہ فرما. ایک مومنہ بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے ساتھ مل کے دعائے ظہور امام زمانہ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. میرے اللہ قبلہ یار حسین نقفی صاحب کے درجات بلند فرما. ان کے مرحوم بیٹوں کے درجات بلند فرما. قبلہ حسین رضا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جتنے مومنین ان مدارس سے مربوط ہیں ان علماء کے ساتھ مربوط ہیں میرے اللہ ان تمام مومنین کی توفیقات علمی اور اخلاقی میں اضافہ فرما. اچھا میرے اللہ بارگاہ کے جو بانیان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور خان صاحبان کے والد مرحوم مجھے بتایا گیا کہ نہایت بعمل انسان تھے. اللہ تعالیٰ انہیں مولا امیر المومنین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مولا انہیں شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے. میرے اللہ ان کی تمام لذات سے درگزر فرما. ان کی نیکی میں اضافہ فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے عظیم باغ قرار فرما. میرے اللہ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. بے کناروں
गुनाहों को किनारा अता फरमा। हम सबको सच्चा मवाली और हलाली और इंसान और मोमिन और जिया बनने की तौफीक अता फरमा। इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात की तौफीकात इल्मी और अखलाकी में इजाफा फरमा। हम सबको एक नेक होकर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह हमें आले मोहम्मद की बताई हुई तालीमात को नशर करने की तौफीक अता फरमा और उन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जुमला शुहदा इस्लाम और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदियों के लिए आप जितने हजरात बैठे हुए हैं, आप सब के मरहूमीन के दर्जात की बुलंदियों के लिए मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ात को वसीला करार देते हुए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد